آج میرے ساتھ ہیں تصور اقبال خان. یہ بسال سے بلانگ کرتے ہیں اور ہائی اسکول بٹیوٹ میں یہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں. اور اس وقت یہ میرے مہمان ہیں. یہ بڑے اچھی بانسری بجاتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ کتنے عرصے سے بانسری بجا رہے ہیں. جی جناب. شبیر بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اٹک ٹوڈے نیوز کی طرف سے آپ نے مجھے یہ شرف بخشا. میں جب تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت پی ٹی وی میں عام طور پر ڈراموں میں ایک بیک گراؤنڈ میں میوزک چلتا تھا. کسی سنجیدہ منظر میں کوئی غمگین سین ہوتا تو وہ چلتا. وہ آواز ہارٹ ٹچنگ تھی. میرے دل میں وہ اتنی اچھی لگتی تھی. اس وقت یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ بانسری نواز موجود تھے. بالخصوص میں بسال کے ہمارے نادر خان صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کی بانسری پھر بین بھی ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ ایک بابا نانگا مشہور تھے بسال گاؤں میں، تو ان کی بانسری بھی وقتاً فوقتاً یہ کسی محفل میں سننے کا موقع ملتا تھا. مجھے یہ بڑی پسند تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ کوئی استاد میسر نہیں تھا سکھانے والا. تو دربار عالیہ میں ایک آپ کو پتہ ہے عرس لگتا ہے ہمارا، اس وقت اور کوئی انٹرٹینمنٹ کا یہ سامان نہیں تھا. سال میں 2 دفعہ میلے پہ ہم جاتے تھے. تو میں میلے پہ گیا اور میں نے وہاں سے ایک بانسری خریدی. جب واپس آ رہا تو گاؤں کے ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ بچے یہ بجا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا بابا جی آج ہی لیے بجا بھی لوں گا. تو وہ ہنسے کہ یہ اتنی آسان نہیں ہے. لیکن آخر مسلسل کوشش سے بغیر کسی استاد کے کبھی پی ٹی وی پہ کوئی دیکھ لیا سین اور کوشش کی کہ یار یہ انگلیاں کیسے حرکت کر رہی ہیں. لیکن 3-4 سال کی محنت سے جب میں 7ویں کلاس میں گورنمنٹ ہائی اسکول بسال میں پہنچا تو مجھے یاد ہے کہ بزم ادب میں نے اس وقت کا ایک مشہور گیت تھا چٹا میں کبوتر اڈار چھوڑے، یہ میں نے پرفارم کیا اور اس کو بڑا پسند کیا گیا اس موقع. آپ پنجابی گیت زیادہ بانسری میں کہتے ہیں یا اردو؟ شبیر بھائی، یہ شروع تو پنجابی چونکہ ہمارا کلچر تھا. یہ بانسری جیسے آپ نے وہ سنا ہے نا کہ سون ونجلی دی مٹھڑی تانوے، یہ سارا یہ پنجابی تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اردو بھی جو تھے اس وقت کے مشہور ان پہ بھی کوشش کی، اور اردو اور پنجابی دونوں گیت میں نے اس پہ پرفارم کی. آپ کو یہ شعر و شاعری کا شوق کب پیدا ہوا؟ شبیر بھائی، موسیقی اور شاعری یہ دونوں تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں. دونوں میں ردم آہنگ ان کا ایک اثر ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ 6ٹھی کلاس میں نے اس وقت پہلی دفعہ شاعری شروع کی سکول دور میں. پر اس میں بھی یہ تھا کہ باقاعدہ کوئی تربیت میں حاصل نہیں کر سکا، کچھ مجبوریاں تھیں، وقت نہیں نکال سکا. تو یہ تقریباً 6ٹھی-7ویں کلاس میں نے شروع کی. عید میں نظم نام. یہ جو آپ بانسری بجاتے ہیں اس سے کتنے آپ گانے گا چکے ہیں، کتنے کر چکے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی شبیر بھائی، وہ اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اپنے وقت کے لحاظ سے میرے وقت میں جو مشہور گیت تھے، آج کل تو وہ میں اتنی مجھ میں وہ ٹائم کی کمی ہے، ریاض میں نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کو یاد ہوگا وہ ایک ہمارا دور تھا ریل کار میں ہم آتے جاتے تھے، سفر کرتے تھے. اس وقت اس دور کے جتنے مشہور گیت تھے وہ سارے تقریباً میں نے اس پہ پرفارم کیے ہیں. اچھا، وہ آپ کی جو مشہور نظم ہے عید، وہ ذرا ہمیں ناظرین کو سنائیں. یہ سانول سنگت کے زیر اہتمام اٹک میں ایک مشاعرہ تھا جی. اس میں پہلی دفعہ مجھے یہ اتفاق ہوا. عید کے عنوان پہ کہا گیا کہ کچھ لکھیں، تو میں نے ایک نظم لکھی. یہ مرحوم اللہ یار خان صاحب کھنڈا والے ایک محفل میں انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا بیٹا یہ مجھے لکھ کر دیں. پھر ان کو بھی میں نے یہ لکھ کر دی. وہ اس طرح ہے جی کہ سوچا تو بہت عید کا مفہوم نہ سمجھا، رہتا ہے کوئی اس سے بھی محروم نہ سمجھا. غربت میں کوئی عید کی سوغات نہ دیکھی، قدرت نے جو سمجھائی کہیں بات نہ دیکھی. مجبور کے بچوں کو ترستا ہوا پایا، اجڑا ہوا کوئی بھی نہ بستا ہوا پایا. بیوہ لیے برتن بے آس کھڑی تھی، ایک چھوٹی سی بچی بھی وہیں پاس کھڑی تھی. اور ہاں عید پہ کچھ لوگ مچلتے ہوئے دیکھے، دولت کی تپش پا کے پگھلتے ہوئے دیکھے. اس بار بھی ڈیرے پہ بہت جام چلے تھے، کچھ نام اسی شام سرے عام چلے تھے. اس عید پہ بھی سب سے میں روٹھا ہی رہا ہوں، باہر نہ سہی اندر سے تو ٹوٹا ہی رہا ہوں. آپ ہمارے ناظرین کو ذرا کچھ سنا دیں.
ناظرین، یہ تھے تصور اقبال خان. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.